اسامہ نے بیان کیا ان سے ہشام نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ بعث کی لڑائی اللہ تعالیٰ نے مصلحت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے برپا کرا دی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہاں انصار کی جماعت میں پھوٹ پڑی ہوئی تھی۔ ان کے سردار مارے جا چکے تھے یا زخمی ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لڑائی کو اس لیے پہلے برپا کیا تھا کہ انصار اسلام میں داخل ہو جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3846۔ عمروں نے خبر دی، انہیں بکیر بن اشج نے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے مولا کریم نے ان سے بیان کیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بتایا، صفا اور مروہ کے درمیان نالے کے اندر زور سے دوڑنا سنت نہیں ہے۔ یہاں جاہلیت کے دور میں لوگ تیزی کے ساتھ دوڑا کرتے تھے کہ ہم تو اس پتھریلی جگہ سے دوڑ ہی کر پار ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3847۔ سفیان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو مطرف نے خبر دی، کہا میں نے ابو سفر سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا اے لوگو میری باتیں سنو کہ میں تم سے بیان کرتا ہوں، اور جو کچھ تم نے سمجھا ہے وہ مجھے سناؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تم لوگ یہاں سے اٹھ کر بغیر سمجھے چلے جاؤ اور پھر کہنے لگو کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یوں کہا اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یوں کہا۔ جو شخص بھی بیت اللہ کا طواف کرے تو وہ حتیم کے پیچھے سے طواف کرے، اور حجر کو حتیم نہ کہا کرو، یہ جاہلیت کا نام ہے۔ اس وقت لوگوں میں جب کوئی کسی بات کی قسم کھاتا تو اپنا کوڑا، جوتا یا کمان وہاں پھینک دیتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3848۔ حشیم نے بیان کیا، ان سے حسین نے، ان سے عمر بن میمون نے بیان کیا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک بندریا دیکھی، اس کے چاروں طرف بہت سے بندر جمع ہو گئے تھے۔ اس بندریا نے زنا کرایا تھا، اس لیے سبوں نے مل کر اسے رجم کیا اور ان کے ساتھ میں بھی پتھر مارنے میں شریک ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3849۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ نے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ جاہلیت کی عادتوں میں سے یہ عادتیں ہیں: نسب کے معاملے میں طعنہ مارنا اور میت پر نوحہ کرنا۔ تیسری عادت کے متعلق عبید اللہ راوی بھول گئے تھے، اور سفیان نے بیان کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تیسری بات ستاروں کو بارش کی علت سمجھنا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3850۔